ایک ایک چیز کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے نا کہ یار یہ کام اگر میں دیکھوں سیرت کی روشنی میں کیسے ہوگا، یہ کام دیکھوں سیرت کی روشنی میں کیسے ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اتنی آپ کو واضح گائیڈ لائن، اتنی واضح رہنمائی آپ کو سیرت میں ملے گی کہ آپ کو اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یہ مکمل دین ہے۔ اس بنیاد پہ شریعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ آدمی دیندار ہے یا دنیا دار ہے۔ شریعت کا تصور یہ ہے دینداری کا۔ اب آپ اس کو تول کر دیکھ لیں کہ یار یہ کس لیول کا آدمی ہے، اور جب یہ دینداری کا تصور بنے گا، جو حقیقی دینداری کا تصور ہے اسلام میں، تو لوگ اسلام کے قریب آئیں گے نہیں آئیں گے، مسلمانوں کے قریب آئیں گے نہیں آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی، آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، بعثت سے پہلے جب آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ کی پہچان کیا تھی؟ صادق اور امین۔ آج ہماری کیا پہچان ہے؟ ایز اے نیشن صادق اور امین ہے ہماری پہچان، صادق اور امین ہے ہماری پہچان۔ کسی کمپنی، کسی پروڈکٹ پہ اگر لکھا ہو کہ پاکستان میڈ ہے، میڈ ان پاکستان، تو ہم کہتے ہیں نا یار کوئی اور جرمنی والی دکھاؤ گئی، جاپان والی دکھاؤ گئی، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج ان کی پہچان ہے صادق اور امین۔ یہ پہچان کس کی ہونی چاہیے تھی؟ تو فخر ہمیں انگریز بننے پہ نہیں کرنا۔ انگریز پنا جو ان کی غلط، ناجائز، بیہودہ حرکتیں، وہ تو ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ بھائی اگر انہی کے پیچھے چلنا ہے چلیں یار، امانت داری میں پیچھے چل رہے ہیں نا، ان کے سچائی میں پیچھے چل رہے ہیں، لیکن نہیں۔ عورت کو اس چیز کا شوق ہوگا کہ کسی طرح میرا حجاب اتر جائے، کسی طرح میں بے پردگی کروں، کسی طرح بس میں آزاد ہو جاؤں، اس لیے کہ دنیا میں، یورپ میں تو عورتیں آزاد ہیں، یورپ میں تو اور اچھے کام بھی ہو رہے ہیں بہت سارے، وہ تو لائن میں بھی لگتے ہیں، وہ تو سچ بھی بولتے ہیں، وہ تو پروڈکٹ پہ جو ویٹ لکھتے ہیں وہ ویٹ بھی ہوتا ہے، وہ تو جو لکھا ہوتا ہے انگریڈینٹس، وہ انگریڈینٹ بھی ایز اٹ از ہوتے ہیں۔ یورپ کو ہی فالو کر لیتے ہیں بھائی۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ان کی بھی غلط چیزوں کو تو فالو کر رہے ہیں، اور جو اچھی چیزیں وہ فالو نہیں کر رہے۔ تو کیسے دنیا میں ایسی قوم کی عزت ہو سکتی ہے کہ جس کو اپنی آئیڈینٹی نہ ہو؟ مطلب آج ہمیں یہی نہیں پتا ہم ہیں کون، کیوں ہیں، کہاں سے ہیں، ہماری ہسٹری کیا ہے، ہمارے بڑے کون تھے، تاریخ کیا ہے ہماری۔ اگر ہم اسی پر آ جائیں، اور ہمارے جو پاکستان میں بزنس ہو رہا ہے اس کی پہچان صرف صادق اور امین، اگر صرف یہ دو ٹائٹل بھی ہمیں مل جائیں ایز اے نیشن، تو دنیا اسلام کے قریب آئے گی نہیں آئے گی؟ تو مسئلہ تو ہم میں ہے۔ اور صادق اور امین کوئی شخص نہ ہو، وہ دیندار ہو سکتا ہے؟ چاہے اس کی داڑھی ہو، چاہے اس کی پگڑی ہو، چاہے اس کا جبہ ہو، وہ دیندار نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار خصلتیں جس میں ہوں پکا ٹھکا منافق ہے، منافقا خالصا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کیا ہے؟ خالص منافق ہے۔ چار خصلتیں جس میں ہوں وہ کیا ہے؟ خالص، پیور منافق۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اذا اؤتمن خان، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، واذا خاصم فجر، کسی سے لڑائی ہو تو گالی دے۔ آپ نے فرمایا وَإِن صَلَّى، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، وَإِن صَامَ، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ مومن ہو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پکا منافق۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مومن ہوں، اللہ کی نظر میں منافق ہوں۔ تو چار چیزوں میں سے تو دو یہی ہیں، صادق اور امین، جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا، کرپشن کرنا۔
وہ کرپشن وقت کی ہو، وہ کرپشن جس ٹائپ کی ہو، آفس ٹائم میں ہمارے بعض اوقات جو دیندار کا ٹائٹل جن پہ لگا ہوتا ہے نا، دیندار خاص، کہ بھئی یہ دیندار ہیں، اب وہ ظہر کی نماز پڑھنے گیا تو 1 گھنٹے بعد آ رہا ہے. اب اگر باس نے پوچھ لیا یار 1 گھنٹے میں کون سی ظہر کی نماز ہوتی، کہتے ہیں یار نماز نہیں پڑھنے دیتے ہماری کمپنی والے. بھائی 1 گھنٹے میں ظہر کی کون سی نماز ہوتی ہے؟ کوئی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوگا. بھائی ڈیوٹی ٹائم میں آپ کو تلاوت کی اجازت نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے آپ کے لیے. یہ دین ہے بھائی، سسٹم ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ ڈیوٹی ٹائم میں آپ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو تنخواہ وہ قرآن پڑھنے کی دے رہا ہے. اب کچھ بول دو، قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہمارے باس. بھائی قرآن گھر میں جا کے پڑھو نا، 5 بجے کے بعد گھر میں جا کے 5 بجے سے اگلے دن 5 بجے تک پڑھو 12 گھنٹے. یہ خیانت ہے. یہ جو آپ ڈیوٹی ٹائم میں قرآن پڑھ رہے ہیں یہ خیانت ہے، یہ کرپشن ہے. اب یہ دین کا حقیقی تصور ہے ان دا لائٹ آف سیرہ. اب آپ کی مرضی، آپ کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.